رمضان المبارک ہر سال آتا ہے، ایک کے بعد دوسرا رمضان آتا ہے اور صدیوں سے آ رہا ہے۔ ایک کے بعد دوسرا قرآن مکمل کیا جاتا ہے اور ان گنت تعداد میں کیا جاتا ہے۔ ہر رمضان میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، ذکر و دعا میں بھی راتیں بسر ہوتی ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں میں تبدیلی پھر بھی پیدا نہیں ہوتی، ان کے اخلاق اور اعمال بہتر نہیں ہوتے، بلکہ رمضان کریم کی عبادات کر کے بھی وہ جوں کہ توں ہی رہتے ہیں اور ان کی شخصی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ ہی انفرادی اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ سوچ سمجھ لیجئے کہ جو لوگ رمضان کریم کا اہتمام اور کوشش بغیر کسی پلاننگ کے کرتے ہیں، انہیں خیر کثیر حاصل نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح رمضان کریم تو اپنے خزانے ہر سال ہی لوٹاتا ہے، لیکن جو لوگ رمضان کریم کی عبادات کو شعوری کوشش اور اہتمام سے محرومی میں گزارتے ہیں اور لاپرواہی میں، انہیں رمضان سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور زیادہ تر پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کا مقصد صرف محض اجر و ثواب تک ہی محدود ہوتا ہے، تبدیلی اخلاق، تبدیلی کردار، قرب الہی لوگوں کا مدعا نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی حالت کو بہتر کیا جائے، حال و احوال کی اصلاح کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کو اگر توجہ کے ساتھ سمجھا جائے تو اس کے اندر بہت ہی اہم چیز موجود ہے کہ جھوٹ بولنا جب تک انسان نہ چھوڑے، لہٰذا وہ روزہ بھی رکھ لے، کھانا پینا بھی چھوڑ دے، تو اس سے روزے کی وہ برکات اس کو حاصل نہیں ہوں گی۔ ہماری سوسائٹی کا یہی المیہ ہے کہ لوگ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی دغا بازی کرتے ہیں، روزہ رکھ کر بھی دھوکہ دیتے ہیں، اور روزہ رکھ کر بھی مال میں نفع زیادہ کمانے کے لیے لالچ کرتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ روزہ انہیں وہ نفع نہیں دیتا جو روزے کے مقاصد ہیں۔ روزے کا سب سے بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ روزہ کے ذریعے تقوی حاصل ہو جائے۔ تقوی ایک روحانی نور ہے، قلبی نور ہے۔ جب انسان کو یہ تقوی کا نور نصیب ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا کر دیتے ہیں، نیکیوں کی طرف اس کے قلب کو راغب کر دیتے ہیں، اپنی ذات کی محبت اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں، قرآن سے لگاؤ بڑھا دیتے ہیں، آخرت کی فکر پیدا کر دیتے ہیں، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور والہانہ اتباع کا شوق اور توفیق عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ان گناہوں کی وجہ سے اور خاص طور پر جھوٹ بولنے کی وجہ سے، دھوکہ دینے کی وجہ سے، منافقت کی وجہ سے، اور بالخصوص جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ رمضان کریم میں سنت کے خلاف اپنی روٹین کو اختیار کر لیتے ہیں، سارا دن سونا، ساری رات جاگنا، اور پھر کھانوں کی ہوس کو بڑھا لینا۔ رمضان کریم روزے کی حالت میں انہی چیزوں سے بچنے کے لیے تو روزہ عطا کیا گیا تھا کہ سونا کم ہو جائے، بولنا کم ہو جائے اور کھانا کم ہو جائے، میل ملاقات کم ہو جائے، انہی چیزوں سے تقوی کی طرف قدم بڑھنا تھا۔ لیکن لوگ انہی چیزوں کی رمضان کریم میں کثرت کر لیتے ہیں، سونے کی کثرت کر لیتے ہیں، سارا دن سو کے روزہ گزار دیا، ساری رات لوگوں سے چیٹنگ میں گزار دی،
اور سحر و افطار میں نت نئے انواع و اقسام کے کھانوں کی لذتیں اور شہوت کو اور بڑھا لیا، پھر بازاروں میں آنا جانا، آمد و رفت اور بڑھا دی۔ یہ وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے نہ تقوی نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کریم تو ہر سال آتا ہے، مگر ایسے اعمال کرنے والے اور ایسا بیکار روزہ رکھنے والوں کو تقوی نصیب نہیں ہوتا، نہ ان کی ذات میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنی میں روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔